محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے رسول جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی کام کا آغاز کرتا ہے، اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلاوت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا کام کبھی بھی ناقص نہیں رہتا ہے، کبھی بھی وہ کام ادھورا نہیں رہتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بسم اللہ شریف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رب العزت اس انسان کے نامہ اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ان کے 10,000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور ان کے 10,000 درجات کو بلند عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز کریں تو بسم اللہ شریف کا ذکر ضرور کیا کریں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم، دین کی تربیت اور ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ضرور سے ضرور ہدایت دینی چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک نوجوان شخص ایک سانپ کا شکار کر رہا تھا۔ بڑا زہریلا سانپ تھا، بڑا سانپ تھا۔ تو وہ سانپ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد وہ سانپ نے یہ کہا، اے اللہ کے نبی، اے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ اس آدمی سے منع فرما دیجئے، اس شخص سے منع فرما دیجئے کہ یہ میرا شکار نہ کرے، چونکہ مجھ میں بڑا قاتلانہ زہر ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس نوجوان کو منع فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے چل دیے۔ واپسی میں جب آپ لوٹتے ہیں، اس نوجوان شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس سانپ کو اپنے گرفت میں لے لیا؟ کیا تم نے اس سانپ کو پکڑ لیا؟ تو اللہ کے پیارے رسول یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی نگاہ اس سانپ پہ پڑی۔ سانپ مارے شرم کے اپنے سر کو اپنے دم کے نیچے چھپا لیا اور سانپ نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، انہوں نے اپنے طاقت سے مجھ پر غالب نہ ہو پایا، اپنی قوت سے مجھ کو گرفت میں نہ لے پایا، بلکہ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جب پڑھا تو بسم اللہ شریف کی برکت سے میرا زہر کو باطل کر دیا اور انہوں نے اس بسم اللہ شریف کی برکت سے ہمیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ حضرات، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں 19 حروف ہے اور اللہ رب العزت جہنم کے 19 طبقے بنائے ہیں۔ تو جو شخص ہمیشہ بسم اللہ شریف کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ شریف کا ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو
اس جہنم کی 19 طبقوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے، تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ وہ 19 گھنٹوں تک عبادت خدا میں مشغول رہتا ہے، اور باقی 5 گھنٹے کے لیے اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز کو مقرر فرمائے ہے۔ تو جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ 24 گھنٹہ اللہ رب العزت کی نگرانی میں رہتا ہے، اور پورا دن 24 گھنٹہ وہ ثواب میں رہتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر جو 2 فرشتوں کو ہمیشہ مقرر کیے ہیں، جو کرابین ہے اور کاتبین ہے، وہ کرابین اور کاتبین اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ کسی بھی کام کے ہم آغاز کریں تو بسم اللہ شریف کا ذکر، بسم اللہ شریف کا ورد ضرور کیا کریں۔ حضرات، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک روایت ہے کہ ایک یہودی ایک یہودین پر عاشق ہو گیا، ہمیشہ انہی کے فراق میں رہنے لگا، انہی کے تصور میں رہنے لگا، ہمیشہ انہی کے دیدار کے شوق میں ہمیشہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ شخص اللہ کے ایک ولی ہے جس کا نام ہے عطا اکبر، آپ ان کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے کہا، ان سے مدعا ظاہر کی، تو حضرت عطا اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ شریف کو ایک کاغذ کے پرچے پہ لکھ کے دینے کے بعد کہا کہ اس کو نگل جاؤ۔ انہوں نے نگل لیا۔ جیسے ہی انہوں نے نگل لیا تو ان کا دل نور سے اور ایمان سے جگمگانے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، حضرت ہمیں کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس یہودن کی محبت ان کے دل سے کافور ہو گیا۔ اس کے بعد رات میں وہ یہودن خواب دیکھتی ہے، حاطف غیب سے آواز آتی ہے، اگر تجھے جنت کی درکار ہے، اگر تجھے جنت کی خواہش ہے، تم جاؤ عطا اکبر کے پاس، ان کی خدمت میں جاؤ، تمہاری دلی مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا وہ بے قرار ہو گئی، صبح ہونے کے انتظار میں وہ لگ گئی۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ حضرت سیدنا عطا اکبر جو اللہ کے ولی ہے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں وہ تشریف لے کے جاتی ہے۔ جانے کے بعد انہوں نے اپنا حال بتایا، اور جب رات میں انہوں نے خواب دیکھا وہ بھی ظاہر کی، تو حضرت عطا اکبر اللہ کے ولی ان سے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ پڑھتے ہی ان کا دل، ان کا دماغ ایمان سے جگمگانے لگا، عالم ملکوت اس پہ طاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پہ رات میں اپنے گھر جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ رات میں بسم اللہ شریف کا ورد کر کے، بسم اللہ شریف کا ذکر کر کے جب وہ سو جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ جنت میں وہ ٹہل رہی ہے، جنت کی سیر کر رہی ہے، جنت کے محلات کو دیکھ رہی ہے، اور جگہ جگہ پہ دیکھ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ کوئی غیب سے آواز دینے لگے کہ تجھے اللہ رب العزت نے جس چیز سے نوازا ہے تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تم جاؤ واپس۔ اتنے میں اس یہودن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ زار و قطار رونے لگتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنے اچھی جگہ پہ پہنچانے کے بعد مجھے پھر سے واپس کیوں کر دیا، مجھے وہیں پہ پھر سے بھیج دیجئے۔ وہ رونے لگی زار و قطار،
روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کی روح قصب انصاری سے پرواز ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کیا کریں تو بسم اللہ شریف کا ذکر ضرور کیا کریں۔ ہمارا ماحول بھی اچھا ہوگا اور ہمارے گھر کے ماحول میں بھی ہم کو تبدیل لانی ہے۔ حضرات، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔